میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ جاوید اسد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ ہماری ایسے ہی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ آج ہم آپ کو حافظ آباد سے تقریباً 20 کلومیٹر دور کوٹ لدہ میں صابر دوارہ لے چلیں گے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس نے یہاں حاضری دی اس نے کلیئر شریف میں حاضری دی۔ بات یہاں سے شروع کریں گے کہ حضرت شیخ علاء الدین احمد صابر آف کلیئر شریف کو کوٹ لدہ سے گزر ہوا، آپ نے یہاں قیام کیا۔ آپ اتنی جلدی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے، مگر پہلی ہی ملاقات میں مقصود حسن آف قلعہ دیدار سنگھ کو اپنا مرید بنا لیا۔ حضرت خواجہ شیخ علاء الدین احمد آف کلیئر شریف آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری کو پیدا ہوئے اور 13 ربیع الاول 690 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت بابا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور بانجے تھے اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ کے جانشین تھے۔ علی احمد صابر کلیئر شریف بابا فرید شکر میں بانجے، شاگرد، مرید، داماد اور جانشین خلیفہ تھے۔ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کا حکم تھا کہ ادھر صابر دوارہ کھڑا ہے، اور جو لوگ کلیئر شریف میں کسی وجوہات پر ہندوستان نہیں جا سکتے وہ یہاں 27 ربیع الاول کو جو ختم میں شامل ہو گئے۔ ان بزرگوں کی دعائیں، کلیئر شریف کا اپنا جو تصرف ہے، ان کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان کی حاضری کلیئر شریف میں ہوتی ہے، اور ان کے جلال اور ان کے جمال اور ان کی مہربانی سے سارے لوگوں کو نوازا۔ طریقہ صابری امیر زمن حضرت شاہ شیخ فرید گنج شکر بابا صاحب، حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی اور حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری شہنشاہ ہند الولی شفاعت احمد، حضرت خواجہ عثمان ہارونی صاحب، حضرت خواجہ حاجی شریف زندری صاحب، حضرت خواجہ قطب الدین صاحب مدھو چشتی، حضرت خواجہ ناصر الدین صاحب ابو یوسف چشتی، حضرت خواجہ محمد زاہد مقبول صاحب چشتی، حضرت خواجہ ابی احمد ابدال اولی چشتی، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، حضرت خواجہ الممشاد نیبری، حضرت حبیرۃ البصری، حضرت حذیفۃ المریشی، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ امام حسن بصری، حضرت مولائے مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ۔ یہ ساڑا ابائی آباؤ جداد ہے دربار ہے تے اتنے الحمدللہ سالانہ 3 ایونٹ ہوندے نے، 3 ایک 12 ربیع الاول شریف تے ایک 10 محرم تے ایک دا سالانہ عرس ہوندا ہے 28 ربیع الاول شریف کو تے اسی انشاءاللہ 27 ربیع الاول اسی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگاں دی طرح انہوں عقیدت و احترام نال منانے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مناندے رہواں گے۔ علیکم۔ یہ سالانہ ہمارا عرس ہوتا ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے باؤ جداد یہاں پہ عرس کرایا جاتا تھا۔ یہ صابر پیا کلیئر شریف والے جو ہے یہ ان کی زیر صدارت ہوا کرتا تھا اس وقت، پھر اسی رسم کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہر سال یہاں پہ دبئی شریف والے پیر صاحب آتے ہیں، ان کی قیادت میں ہم یہ عرس یہاں پہ کرواتے ہیں۔ سر پاکستان ہندوستان بننے تو پہلے دا جگہ خریدی ہے ساڑے وڈیریاں نے تے ایتھے آن کے پھر عرس ہر سال ہوندا ہے، تقریباً میرے خیال 80 سال تو اتنے ہی ہو گئے نے تقریباً عرس ہوندے ہیں۔ ہاں جی، باقی تاج پوشی جیڑی وہ نسل در نسل آوندی ہے پئی پہلے ہاں جی جی اس مبارک ہوں 27 ربیع الاول اتنے کمر صاحب نے وہ ہوں اس وقت جڑے نے تے پہلوں در مطلب لگے ہوندے نے سارے جس طرح مطلب باری آتی جاتی رہی ہے تو اس طرح لگے رہتے ہیں تے ہوں کمر صاحب نے جڑے نے تے اسی سارے بھائی رل کے
कराने। ये किसी दौर में इधर से साबिर साहब सरकार का गुजर हुआ तो हमारे दादा मोशा सरकार को कशफ हुआ था, तो उनको कहा था कि यहाँ पे साबिर द्वारा अपना ज़मीन खरीदी थी जी हमारे दादाजी ने। सिख थे वो बेच नहीं रहे थे, तो फिर सरकार ने कहा बेच दे, तो उन्होंने बेच दी थी ये 1948 में। जो 13 रबीउल अव्वल को कलिया शरीफ में नहीं ना पहुँच सकते, वो 27 रबीउल अव्वल को इधर पहुँच जाएँ तो उनकी हाजिरी इधर हो जाएगी कलिया शरीफ में। हम वकार अहमद पनवार और वकास अहमद पनवार साहब की खुसूसी दावत पर साबर द्वारा कोट लद्दा पहुँचे तो वहाँ पर एक रूहानी महफिल जारी थी। मुरीदैन बड़ी तादाद में मौजूद थे। पहले साबर द्वारा में 9 रबीउल अव्वल को उर्स मुनक्कद होता था, फिर 27 रबीउल अव्वल हर साल उर्स मुनक्कद होता है और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। साबर द्वारा के मुंतज़मीन हाजी खादम हुसैन साहेब, मोहम्मद खालिद हुसैन साहेब, इमरान यूनुस साबरी साहेब और मोहम्मद मंशा साहब का कहना है कि जहां अब साबर द्वारा है, ये ज़मीन सिखों की मलकियत थी और वो ज़मीन फ़रोख्त नहीं करते थे। जब बाबा जी को बताया तो उन्होंने कहा आप जाएं, सिख सरदार ये ज़मीन फ़रोख्त कर देंगे। कबल आज पार्टीशन हिंदो पाक ये ज़मीन 5 रुपये मरला के हिसाब से ख़रीदी और साबर द्वारा की तमीर शुरू कर दी और कलिया शरीफ से यहाँ ईंटों लाई गई और ईंटों की बुनियाद रखी गई, जिस वजह से कहा जाता है कि जो इधर हाज़िरी देगा उसकी हाज़िरी कलिया शरीफ में भी होगी। और इनका कहना था कि वो अपने आबा-ओ-अजदाद से यहाँ उर्स मुनक्कद करते हैं और ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत करते हैं और हर साल जो है उनमें इजाफा होता है। ख़त्म पाक की महफिल हुई, शजरा शरीफ पढ़ा गया और बाद में लंगर भी तकसीम किया गया।